فاتح یورپ حضرت طارق بن زیاد قسط نمبر 36 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، عبدالعزیز ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں ڈھال لیے علم کو بازو کے نیچے دبائے نہایت پرتی بڑی دلیری اور کمال جوش سے لڑ رہے تھے۔ ان کی تلوار غضب کی کاٹ کر رہی تھی، جس ڈھال پر پڑتی تھی اسے پھاڑ ڈالتی تھی، جس کے ذرہ بختر پر گرتی اسے کاٹ دیتی تھی۔ عبدالعزیز کا خیال تھا کہ تمام مسلمان اسی کے جیسے جوش و خروش سے لڑ رہے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا تو مسلمانوں کو کچھ زیادہ جوش و خروش سے لڑتے نہ پایا تو بلند آواز میں کہا، مسلمانوں یہ کیا دون ہمتی ہے؟ کیوں جوش و غضب سے بھر کر حملہ نہیں کر رہے؟ کیوں جنگ کو طول دے رہے ہو؟ بڑھو غضب ناک ہو کر اور انہیں ختم کر دو۔ ناظرین، یہ مختصر سی تقریر کر کے انہوں نے اللہ اکبر کا فلک شگاف نعرہ لگایا اور پورے جوش سے حملہ کر دیا۔ ہر مسلمان غضب ناک شیر کی طرح عیسائیوں پر جا گرا۔ چونکہ مسلمانوں کا یہ حملہ نہایت ہی سخت ہوا اور عیسائیوں کی کثیر تعداد لقمہ اجل بن گئی، اب عیسائیوں پر مسلمانوں کا رعب طاری ہو گیا اور وہ اپنی جان بچانے کی فکر میں لگ گئے۔ عبدالعزیز نے پھر کہا، مسلمانوں صرف ایک اور حملہ، دشمن کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دلیروں آگے بڑھو اور صرف ایک ہی حملہ میں ان کا کام تمام کر دو۔ ناظرین، مسلمانوں نے پھر سنبھل کر پورے جوش سے حملہ کر دیا۔ پھر ان کی تلواریں بلند ہوئی اور پھر سروں کو تن سے جدا کرنے کے لیے عیسائیوں کے سروں پر جھکی۔ ناظرین، عیسائی بھی ڈٹ گئے اور انہوں نے حملہ اپنی ڈھالوں پر روکا، مگر بہت ساری ڈھالیں کٹ گئیں اور ان کے سر اڑ گئے اور بہت سے شدید طور پر مجروح ہو کر گر پڑے اور ایسے گرے کہ اٹھنا نصیب نہ ہوا۔ بہت سارے عیسائی بچنے کے لیے گھوڑوں سے نیچے کود گئے اور گھوڑوں کے سموں نے انہیں کچل ڈالا۔ ناظرین، عیسائی گھبرا گئے تھے اس قدر کہ اب ان میں لڑنے کی سکت باقی نہ رہی۔ انہیں اب ہر طرف موت نظر آنے لگی، مگر اب بھی ان کا سردار لڑ رہا تھا، اس لیے وہ بھی جوں توں کھڑے حملے روک رہے تھے۔ مسلمانوں نے تقریباً 3000 عیسائیوں کو مار ڈالا تھا اور ان کی لاشیں جہاں تہاں پڑی دنیا کی بے ثباتی کا فسانہ زبان حال سے بیان کر رہی تھی۔ ناظرین، چونکہ زمین سخت تھی اس لیے خون اس کے اندر جذب نہیں ہوتا تھا اور زمین خون سے لالا زار بن گئی تھی۔ مسلمانوں نے جوش میں آ کر ایک حملہ اور کیا۔ یہ حملہ پہلے دونوں حملوں سے زیادہ سخت تھا، ایسا سخت کہ عیسائی ککڑی کی طرح کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ ناظرین، ان کی لاشوں کے انبار لگ گئے اور خون کے پرنالے بہنے لگے۔ مسلمانوں نے گویا تہیا کر لیا تھا کہ ایک ایک عیسائی کو چن چن کر مار ڈالیں گے۔ آخر نوبت یہاں تک آ گئی کہ صرف 200 عیسائی باقی رہ گئے اور وہ بھی سر پر پاؤں رکھ کر بے تحاشا بھاگے اور تدمیر بھی بھاگا۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور 200 میں سے 100 کو مار ڈالا۔ اب بچے کچے عیسائی پہاڑ پر چڑھ گئے اور چٹانوں پر چڑھ کر دروں میں گھس کر غائب ہو گئے۔ مسلمان واپس آ گئے۔ کچھ مجاہدین مردہ عیسائیوں کے گھوڑوں کو پکڑنے لگے اور کچھ ہتھیار جمع کرنے لگے۔ یہ میدان جہاں یہ جنگ ہوئی لوکترا کے نام سے مشہور تھا۔ ناظرین، یہ میدان انتہائی خون ریز جنگ ہونے کی وجہ سے تاریخی میدان ہو گیا اور آج تک تاریخوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ مسلمانوں نے بہت جلد تمام گھوڑے پکڑ لیے۔ ناظرین، وہی عیسائی جس نے انہیں دھوکہ دے کر تنگ درے میں لے جانے کی کوشش کی تھی، راہبر ثابت ہوا۔ وہ چند پیچیدہ چٹانوں کے درمیان سے نکال کر انہیں قلعہ اوڑ بولا کے سامنے لے گیا۔ عبدالعزیز کو معلوم ہو چکا تھا کہ تدمیر قلعہ کے اندر داخل ہو گیا ہے اور اس نے مقابلے کی تیاری شروع کر دی ہے، سو انہوں نے جاتے ہی قلعہ کا محاصرہ کر لیا، مگر صرف اس خیال سے کہ شاید مسلمان صبح کی لڑائی سے تھک گئے ہوں گے، اس روز جنگ ملتوی کر دی اور مسلمان قلعہ کے چاروں طرف خیمے نصب کر کے آرام کرنے لگے۔ ناظرین، عبدالعزیز اور اس کے لشکر نے رات نہایت اطمینان سے گزاری، چونکہ انہیں اندیشہ تھا کہ کہیں عیسائی رات کو قلعہ سے باہر نکل کر شب خون نہ مارے، اس لیے ایک بڑا دستہ پہرے پر مقرر کر دیا گیا اور وہ ساری رات گشت کرتا رہا۔ ناظرین، صبح ہوتے ہی سب نے جماعت کے ساتھ
रकात नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ते ही मुसल्ला होकर किले की तरफ चले। अभी वो फसील के करीब भी ना पहुंचे थे कि ईसाइयों का टिड्डी दिल लश्कर चारों तरफ फसील के ऊपर फैल गया। अब्दुल अजीज और तमाम मुसलमान हैरान थे कि किले के अंदर इस कदर लश्कर होते हुए तदमीर इतना थोड़ा लश्कर लेकर उनके मुकाबले के लिए क्यों आया था। ईसाइयों के सिपाही चारों तरफ फसील पर खड़े थे और इस कदर थे कि उनका शुमार ना हो सकता था, कम से कम 10-15 हज़ार होंगे। नाज़रीन, मुसलमानों को ये भी हैरत थी कि तदबीर इतना अजीम लश्कर रखते हुए महसूर होकर क्यों लड़ रहा था। जो शख्स सिर्फ 4000 सिपाहियों से मुसलमानों का मुकाबला कर सकता है, वो 10-15 हज़ार लश्कर के होते हुए क्यों नहीं लड़ रहा। नाज़रीन, कुछ देर मुसलमानों ने खड़े होकर इस बात का इंतज़ार किया कि ईसाइयों की तरफ से जंग का आगाज़ हो तो वो भी लड़ाई शुरू करें, लेकिन ईसाई सिपाही थे कि खामोश खड़े थे। कमानें उनके हाथों में थीं और उनमें तीर जड़े हुए थे। गालिबन वो इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि जो ही मुसलमान आगे बढ़े वो तीरों की बारिश कर दें। नाज़रीन, थोड़ी देर इंतज़ार के बाद अब्दुल अजीज़ ने अल्लाह अकबर के 3 नारे लगाए। तीसरे नारे की तकरार तमाम लश्कर ने की। अब मुसलमानों ने हर तरफ से बढ़ना शुरू कर दिया। अब्दुल अजीज़ बाबे जबल पर थे जो शुमाली जानिब था। नाज़रीन, जुनूब की तरफ उस्मान और मगरिब की सिमत हबीब बिन उबैदा और मशरिक की तरफ इदरीस बिन मैसरा थे। नाज़रीन, ये तीनों सरदार निहायत पुरजोश और तजर्बाकार थे। मुतअद्दिद लड़ाइयों में शरीक होकर फतहयाब हो चुके थे, मगर बड़े इस्तकलाल और निहायत ज़ब्त से उन्होंने ढालों का साया करके अपने आप को और घोड़ों को महफूज कर लिया था। अब्दुल अजीज़ घोड़े पर सुवार, एक हाथ में अलम और दूसरे में तलवार बुलंद किए सबसे आगे जा रहे थे। उनकी निगाहें दरवाजे पर थी। गालिबन वो दरवाजे पर पहुंचकर उसे तोड़ डालने की फिक्र में थे। दरवाज़ा खुला और एक बूढ़ा आदमी जिसकी लंबी और सफ़ेद दाढ़ी थी, पादरियों का सा लिबास पहने और सफ़ेद अलम हाथ में लिए हुए फाटक से निकला। नाज़रीन, मुसलमानों ने समझ लिया कि वो किले वालों का कासिद है। अब्दुल अजीज़ उसे देखते ही रुक गए और उनके रुकते ही तमाम लश्कर भी रुक गया। बूढ़ा कासिद घोड़ा दौड़ाते हुए उनकी तरफ आ रहा था। उसके अलम का सफ़ेद परेरा हवा में लहरा रहा था। वो अब्दुल अजीज़ के पास आकर रुका और अरबी ज़ुबान में कहा, मैं कासिद हूँ और आपके सरदार अब्दुल अजीज़ से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। अब्दुल अजीज़ ने कहा, मेरा नाम ही अब्दुल अजीज़ है, कहो क्या कहना है, मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूँ। कासिद, मैं सुलह का पैगाम लेकर आया हूँ। अब्दुल अजीज़, मैं तुमको खुशामदीद कहता हूँ। कासिद, क्या आप मेहरबानी करके अपने तमाम लश्कर को योरिश करने से रोक लेंगे जब तक कि मैं और आप गुफ्तगू मसालिहत में मसरूफ़ रहें। अब्दुल अजीज़, हाँ मैं रोक दूँगा। कासिद, तो मेहरबानी करके रोक दीजिए। अब्दुल अजीज़ ने फ़ौरन 3 सवारों को दौड़ाया और उन्हें हिदायत दी कि वो हर से अतराफ़ के अफसरों को ये पैगाम दें कि जब तक उनके पास दूसरा हुक्म ना पहुँचे वो जिस जगह पहुँच गए हैं उसी जगह पर रुक जाएं। नाज़रीन, सवारों को रवाना करते ही अब्दुल अजीज़ ने कासिद से कहा, कहो अब तुम क्या कहना चाहते हो। कासिद, पहले मैं ये अर्ज़ करूँगा कि मैं अहले किला की तरफ से मुख्तार कुल बन कर आया हूँ। गोया जिन शराइत को मुनासिब समझूंगा उन पर सुलह नामा लिख दूंगा। अब्दुल अजीज़, जब तो तदमीर ने अक्लमंदी की है। कासिद, तदमीर ज़ी फ़हम और खुदा तरस आदमी है, वो नहीं चाहता कि खून रेजी का बाजार गर्म हो। अब्दुल अजीज़, खून रेजी तो हम मुसलमानों को भी पसंद नहीं है। हमारी तलवारें बअमरे मजबूरी मयानों से बाहर निकलती हैं। कासिद, ये दुरुस्त है और अब मैं अर्ज़ करूँगा कि सुलह की शराइत ऐसी होनी चाहिए कि जो फ़याज़ और शुजा मुसलमानों की फ़याज़ी और दरिया दिली नीज़ सुलह जो जनरल तदमीर की तौकीर और मंजिलत के शायान शान हो। अब्दुल अजीज़, इत्मीनान रखो, हम गैर मुनासिब शराइत पेश नहीं करेंगे। कासिद, अच्छा तो फरमाइए कि किन शराइत पर सुलह हो सकती है। अब्दुल अजीज़, सबसे पहली बात तो ये कि तदमीर और तमाम किला वाले मुसलमान हो जाएं। इस्लाम कबूल करने से वो आलम इस्लाम के भाई बन जाएंगे। नीज़ इस्लामी हुकूमत में भी उन्हें वही हुकूक हासिल हो जाएंगे
جو ہمیں حاصل ہیں قاصد معاف کیجئے، یہ تو ناممکن ہے۔ عبدالعزیز تو اسلامی حکومت کے تابعدار بن جاؤ اور حفاظت کے صلہ میں حکومت اسلام کو جزیہ دو۔ قاصد اگر یہ بات منظور کر لی جائے تو ہم پر کوئی اور سختی تو نہ ہوگی؟ عبدالعزیز بالکل نہیں۔ قاصد ہماری مذہبی آزادی؟ عبدالعزیز ہاں، تمہارے مذہب میں کوئی دست اندازی نہ کی جائے گی۔ قاصد گرجے محفوظ رہیں گے؟ عبدالعزیز قطعی محفوظ رہیں گے۔ قاصد اور جزیہ کس قدر ہوگا؟ عبدالعزیز بہت معمولی۔ تدمیر اور اس کے افسران کو ایک ایک دینار سالانہ، 4 پیمانے جو گیہوں، 4 پیمانے شربت اور شہد اور ہر قسم کا روغن 4 پیمانے دینا ہوگا اور عوام کو اس کا نصف ادا ہوگا۔ قاصد ہمیں منظور ہے۔ عبدالعزیز ان باتوں کا حلف دینا ہوگا کہ ہم مسلمانوں سے وفاداری کریں گے، ہمارے کسی دشمن کو پناہ نہیں دیں گے۔ ہمارے دشمنوں کی جو بات تمہیں معلوم ہو جائے تم ہمیں فوراً آگاہ کرو گے، اور تم میں سے جو لوگ اپنی خوشی سے مسلمان ہو جائیں گے ان پر سختی نہ کرو گے اور نہ انہیں ستاؤ گے۔ قاصد ہم ان باتوں کا حلف اٹھائیں گے اور ان پر قائم رہیں گے۔ عبدالعزیز ہمارا ایک افسر ماہ 200 سواروں کے تمہارے قلعے میں رہے گا جن کے اخراجات تمہارے ذمہ ہوں گے اور ان کی حفاظت کے تم ہی ذمہ دار ہوگے۔ قاصد ہمیں یہ بھی منظور ہے۔ عبدالعزیز اچھا صلح نامہ لکھ لو۔ قاصد بہتر ہے عبدالعزیز اتنے میں کہ صلح نامہ لکھا جائے، تم تدمیر کو بلا لاؤ کیونکہ صلح نامے پر اس کے ہی دستخط ہوں گے۔ قاصد آپ صلح نامہ تیار کیجئے، میں اس کو بلا لوں گا۔ ناظرین اب عبدالعزیز نے اپنے خیمے کے سامنے جا کر صلح نامہ تیار کروانا شروع کیا۔ ناظرین یہ صلح نامہ تمام تاریخوں میں مرقوم ہے، ہم اس کا اقتباس ذیل میں درج کیے دیتے ہیں۔ شرائط صلح نامہ: عبدالعزیز بن موسیٰ بن نصیر و تدمیر بن گویدوس بادشاہ عرض تدمیر خدائے ذوالجلال و جبار اور کریم کے نام سے عبدالعزیز اور تدمیر یہ صلح نامہ لکھتے ہیں، وہی اس کا پورا کرنے والا اور نگہبانی کرنے والا ہے۔ تدمیر کی حکومت بدستور قائم رہے گی، اہل عرب اس کی رعایا اور تمام رعایا کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی اور کبھی ان کے مذہبی رسوم میں دخل اندازی نہیں کی جائے گی، نہ ان کے گرجے جلائے جائیں یا منہدم کیے جائیں گے اور نہ ان سے کوئی بگار لی جائے گی۔ نیز تدمیر اور اس کی رعایا کو درج ذیل شرائط کا پابند رہنا پڑے گا۔ ہمارے دشمنوں کی کوئی بات نہیں چھپائیں گے، ہمارے دشمنوں کو پناہ نہیں دیں گے، نہ ان کی مدد کریں گے، ہمیشہ مسلمانوں اور اسلامی حکومت کے وفادار رہیں گے، جزیہ سال بسال ادا کریں گے، مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے، جو لوگ مسلمان ہو جائیں گے ان پر سختی نہیں کی جائے گی، مسجدوں کے لیے جگہ دیں گے اور ان کی تعمیر میں مداخلت نہیں کریں گے، نہ ان کی بے حرمتی کریں گے، جو مسلمان قلعہ میں رہیں گے ان کے ساتھ نہ دشمنی کریں گے نہ فریب کریں گے۔ ناظرین جب یہ صلح نامہ تیار ہو گیا تو عبدالعزیز نے کہا اب تم تدمیر کو بلا لاؤ تاکہ وہ بھی صلح نامے کی شرائط پڑھ کر دستخط کر دیں۔ معزز ناظرین یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 37 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔